پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تمام جوڈیشری سے برسر پیکار ہیں. تمام جوڈیشری ایک طرف کھڑی ہے. آپ کسی جج کا نام لے لیجئے, اس کا سٹانس دیکھیے, پبلک ڈومین میں ہو یا ادروائز ہو, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی راہ میں ایک دیوار بن کے حائل ہے اور کہتا ہے جی کہ نہیں ہونے دوں گا, آپ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. تمام جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, سندھ ہائی کورٹ کی, پشاور ہائی کورٹ کی, بلوچستان ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, اس میں جو کامنٹس ہیں وہ اوریجنل لیٹر جو تھا 6 ججز کا, اس سے زیادہ گروسم کامنٹس ہیں اس میں کہ کس کس طریقے سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان تمام ہائی کورٹس کے کاموں میں. لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں سب ٹھیک ہے, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ابوذر سلمان نیازی صاحب کو. یہ آپ کو کچھ کیسز کے بارے میں جو ہو رہا ہے, جو تماشے ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تھوڑی سی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا. خان صاحب جن حالات میں جیل میں ہیں پچھلے 9 مہینے سے, وہ تو آپ سب کو میرا خیال پتہ ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کو وزٹ کیا ہے اور ایکچولی دیکھا ہے جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے. لیکن وہ مرد مجاہد اسٹیڈ فسٹ رہا ہے, ڈٹا ہوا تھا, ڈٹا ہوا ہے, اور اس نے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. کوئی اس کے پلیٹلیٹس لو نہیں ہوئے, کوئی اس کے بیک میں درد نہیں ہوئی, کوئی اور کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن ان کو جو بیسک ان کا رائٹ ہے فیسلٹیز ایز اے پرزنر, پرٹیکولرلی اے پرزنر آف کانشنس, وہ بھی ان کو فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی. جی آواز اونچی کرے. اچھا جی, اچھا, آہستہ آہستہ خود بخود ہو جائے گی, تھوڑا سا صبر کر لیں. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ تو جو ان کا رائٹ بھی ہے ایز اے پرزنر, وہ بھی ان کو رائٹس جو ہے نا وہ ڈینائی کیے جا رہے ہیں, پرٹیکولرلی میڈیکل جو ان کے نیڈس ہیں. ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کا کیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 مہینے انہوں نے ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہونے دیا. خان صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے روٹین میں ریگولر میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ شوکت خانم ہاسپٹل سے کراتے رہے ہیں, لیکن پچھلے 15-20 دن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لگاتار, لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے. اب اس کے پیچھے کیا فیکٹرز کار فرما ہیں, وہ انسان کا دماغ اگر آپ اس کو اف یو لیٹ اٹ گو تو وہ بہت کچھ ذہن میں آتا ہے. لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں پریمیچور بیسس کے اوپر اس کو ایکسپریس کروں. لیکن پچھلے 3-4 دن میں جو حالات بنائے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں اور اس کے ارد گرد, وہ میں ضرور مینشن کروں گا آپ سے. رات کے 12 بجے ان کے سیکیورٹی گارڈز کو سمرلی جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. جو ان کے پاس 7 گارڈ کام کرتے تھے وہ ان کو چینج کیا گیا ہے, سیکیورٹی کے پرسنل کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. اور سیکیورٹی کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے امپوز کیا ہے, جس کی بیسس کے اوپر جو لائرز کی میٹنگز ان کے ساتھ تھیں ان کو بھی بند کر دیا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ایوری تھرسڈے, وہ بھی کل نہیں ہو پائے گی. اور آج اسپیسیفک چیزیں جو ہوئی ہیں وہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو سماعت جو تھی اڈیالہ جیل کے اندر, اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی, اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے, یہ 4تھا کیس جو کہ رجسٹر کیا ہے خان صاحب کے خلاف, اس کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے. اور عدت والے کیس میں وکیل ایز آلویز بھاگ گیا ہے. اور سنا تو یہ تھا, دیکھا تو یہ تھا, 2 وکلاء انتہائی محترم وکلاء میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ رسپانسبلٹی وکیل کی ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے, اپنے آرگومنٹس دیتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو رزلٹ جو ہے وہ ہو. لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو عدالت ہے وہ وکیل کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ اس کو ریکویسٹ کریں, اس سے یہ کریں, عرض کریں. وہ سنا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا, وہ ان کا جو
قریشی ہے نا نام اس کا، ہاں عباسی صاحب، وہ ملک سے باہر ہیں. تو اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ جی ان سے کانٹیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں جوائن کر سکتے، اور اس کے بعد کیس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. سو اٹ از دا کورٹ چیزنگ دا lawyer rather than the lawyer chasing the court. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کل کے بعد جب کہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کو آرڈر کیا ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. اب یہ جو تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں اس وقت، جن کی کمانڈ سے یہ ملک چل رہا ہے، تمیز کے ذریعے جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز ہیں، یہ اس شخص کی شکل سے خوف کھاتے ہیں. 9 مہینے سے ان کی آواز جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی، ان کی شکل جو ہے وہ نہیں دکھا جا سکتی. اور اب جب کہ ایک پاسبلٹی کریٹ ہو رہی تھی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہوں گے کورٹ کے سامنے اور اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے یا اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ پریزنٹ کریں گے، تو یہ ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے جو اصل ان کا نشانہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کل خان صاحب کی جو اپیئرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو سیبوٹاج کیا جائے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو ہوا ہے سارا کچھ اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. یہ معاملہ جو ہے وہ ویسے تو پرانا چل رہا ہے، لیکن جس دن سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے وہ لیٹر لکھا ہے، اس دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ خاصے شیک ہوئے ہوئے، اور جس طریقے سے ان کے رسپانسز اینڈ ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن وہ ان کا کوئی لاجک اور کوئی ریزن نہیں ہے. اس لیٹر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو کہ امپلیکیٹڈ تھے اس لیٹر میں انہی کو ساری اتھارٹی دے دی گئی تھی، تفویض کر دی گئی. میں پہلے سے بات کر چکا ہوں، میں اور زیادہ دوبارہ نہیں اس کو ریپیٹ کروں گا. اس کے علاوہ اب بابر ستار صاحب کا جو لیٹر ہے کہ اس آئی ایچ سی کے ججز کے لیٹر کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ تمام جج صاحبان جو کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس سن رہے تھے، ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ ہاں انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن ایک جج صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں، جن کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، اور جو انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. دیٹ مینس کہ جی ان کی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے، اور وہ رسپانسبلٹی پوری کرنے کی بجائے اپنے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے، بارہا کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد یہ بابر ستار صاحب کا لیٹر جو 3 دن پہلے گیا ہے، جس میں انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے، بلکہ ایک انسٹنس انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کیس جو سنا جا رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ بائی دا وے بڑا سینسٹیو کیس ہے بھائی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ سارا جو ہے اٹ کین بی ٹریس بیک ٹو دیم، اور کسی کے پاس یہ اتنی ٹیکنیکل ایکیومن اور ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کیمریز ایسی جگہوں کے اوپر نصب کریں جہاں کہ یہ نصب کیے گئے ہیں، اور وہ ساری آڈیوز اینڈ ویڈیو لیکس جو ہیں وہ بنی ہیں اور وہ باہر بھی آئی ہیں. تو اس لیے وہ بہت سینسٹیو ہے اس مسئلے کے اوپر. تو ان کو حکم صادر کیا گیا تھا، تھریٹن کیا گیا تھا کہ آپ اس سے بیک آؤٹ کریں، اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں. بابر ستار صاحب، the honorable man and the brave person that he is, instead of backing off انہوں نے وہ لیٹر کی شکل میں چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر ایک بھونچال آ گیا ہے، پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کو، بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو کانٹینٹس ہیں ان کے لیٹر کے وہ جھوٹ، وہ سچ نہیں ہیں. رادر دین کہ آپ ایسی سچویشن میں جو ایک سویلائزڈ اور ایک آرڈرلی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات آرڈر کی جاتی ہیں تاکہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے. یہ اس سٹیپ کو پرسو کرنے کی بجائے پہلے سے ہی بابر ستار صاحب کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے جناب چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ صاحب نے
2 یا 3 دن پہلے پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو اس کے درمیان انہیں آؤٹ آف دا بلو کہا جی کہ جو جیسے کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا تھا. اب آپ سب سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا کمشنر صاحب کی سٹیٹمنٹ جب انہوں نے دی تھی اس کے بعد کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ کیا وہ پبلک لائف میں ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں؟ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے غائب کیے گئے ہیں, کڈنیپ ہوئے ہیں. کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے مجھے نہیں پتا, آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اچھا, اس کو یاد دین کہ جی اس کی سٹیٹمنٹ کی بھی تحقیقات کریں. آن دا فیس آف اٹ ان کو کہہ رہے جی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب کسی چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے ہوئے شخص سے اس قسم کی گفتگو کی آپ امید نہیں کرتے ہیں کہ وہ بغیر تحقیق کے, بغیر انویسٹیگیشن کے کسی بھی شخص کو جھوٹا قرار دے دیں, خاص کر ایک ایسا شخص جتنے اتنی سیریس قسم کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ ریاست کے صاحب اقتدار لوگوں کے اوپر لگائے ہوں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے فرمایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی اٹھا کر لے گئے. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کی بھی انکوائری نہیں کرا سکتے. سٹنگ جج صاحب. اس کے بعد جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے فرمایا, اور یہ بہت سننے والی سٹیٹمنٹ ہے, آپ جج بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں. یہاں ہر چیز ججز کی مینج ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. ججز قیدی بنے ہوئے ہیں. یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی. بابر ستار صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین چلائی گئی, آئی ایم شیور کہ آپ اس سے کلیتاً آگاہ ہوں گے, مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ ہمارے بہت سارے پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہیں اور ان کے ٹرائیبیونلز کے پاس پڑی ہیں, تو پنجاب میں 8 ٹرائیبیونلز کی پروویژن ہے, منیمم 8 ٹرائیبیونلز کی. پچھلے دفعہ بھی الیکشنز کے بعد 8 ٹرائیبیونلز بنے تھے. تو وہ 8 ٹرائیبیونلز کو فنکشنل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 نام جو تھے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجے, الیکشن کمشنر صاحب کو, جس میں سے 2 نام انہوں نے چوز کر لیے اور باقی 6 نام واپس کر دیے اور کہا کہ جی آپ ہمیں ایک پینل بھیج دیجئے اور اس میں سے کس کو چننا ہے وہ ہم کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ پیروگیٹو جو ہے یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوتا ہے. اب اگر ان 2 ججز کی سلیکشن کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو اگر آپ خود بھی جا کے ایک آبجیکٹو نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ کنٹروورشل جو ججز تھے وہ وہی 2 تھے جن کو پک کیا گیا, اور باقی 6 جج صاحبان جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج فیئر مائنڈڈ انڈیپینڈنٹ ججز کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں. سو اس سے بھی جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ بالکل سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہر چیز کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی ججمنٹس حاصل کرنے کے لیے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور کل اور آج کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کو سن کے انسان لٹرلی یو وانٹ ٹو تھرو اپ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک کرائسس سامنے آتا ہے, ایک کنٹروورسی سامنے آتی ہے, اس کو آئینی اور قانونی راستے سے حل کرنے کی بجائے کس طریقے سے یہ لوگ کیا گزرتے ہیں. اور وہ جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کی میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا بیکاز آئی تھنک I'll be degrading myself that I take their names because they don't deserve to be where they are, unfortunately, and that's a very frank confession. It's unfortunate کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس کے اوپر حکمران ہیں اس وقت. بہر صورت جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے میرا خیال وہ ٹیکنیکلی تو ہمارے دوست صاحبان آپ اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان خاص کر جو آپ کی کورٹس ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے یہ ان کی ایک گٹھ جوڑ کلوز گٹھ جوڑ ہے.
اور یہ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ الیکٹورل پروسیس ہو یا قانونی تقاضے ہوں، یہ ان میں انصاف جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تمام جوڈیشری سے برسر پیکار ہیں۔ تمام جوڈیشری ایک طرف کھڑی ہے، آپ کسی جج کا نام لے لیجئے، اس کا سٹانس دیکھیے، پبلک ڈومین میں ہو یا ادروائز ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی راہ میں ایک دیوار بن کے حائل ہے اور کہتا ہے جی کہ نہیں ہونے دوں گا، آپ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ تمام جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی، پشاور ہائی کورٹ کی، بلوچستان ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں جو کامنٹس ہیں وہ اوریجنل لیٹر جو تھا 6 ججز کا، اس سے زیادہ گروسم کامنٹس ہیں اس میں کہ کس کس طریقے سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان تمام ہائی کورٹس کے کاموں میں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ میں یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں، دے میک دا ٹوین مینس دیٹ پاکستان از ٹوڈے فیسڈ ود۔ یہ ٹوین مینس ہے جو کہ پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس۔ اور اگر ہم نے ایک آئینی طریقے سے آگے بڑھنا ہے، ایک قانونی طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تو اس مینس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا ایفیکٹولی۔ کون کرے گا؟ آئیڈیلی اسپیکنگ تو آئین اور قانون کرتا ہے، لیکن آئین اور قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے، وہ غائب ہوئی ہے۔ کنسیکوینٹلی ایک کرائسس ہے اس وقت جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا۔